مجھے نام دکھاؤ. امین کا دو صفت. ایک امین خائف ہوتا ہے, ڈرنے والا ہوتا ہے, اور دوسری صفت امین کے اندر ہوتی ہے امین ہدایت کا پابند. آزاد نہیں ہوتا. کیوں بھائی امین آزاد ہو, امین آزاد نہیں, امین پابند. مجھے اس امانت کو اس طرح رکھنے کی اجازت دی گئی ہے, میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں. ایسا خوف ہوتا ہے امین, ایسا خوف ہوتا ہے امین. ایک بڑے آدمی, ایک بڑے عالم مدرسے کے چندے کے لیے ایک علاقے میں, ایک بڑے مدرسے کے چندے کے لیے ایک علاقے میں چندہ کر رہے ہیں, رسیدیں کاٹ رہے ہیں, چندہ کر رہے ہیں, رسیدیں کاٹ رہے ہیں. ایک صاحب اپنی رسید بنوا رہے تھے, ان کی رسید بن گئی, رسید بن کر فارغ ہوئے, وہ نصاب فارغ ہوئے تو ان سے کہنے لگے بھائی صاحب مجھے اپنی قلم دے دو, مجھے ماتا نے کہا کہ آپ کے پاس قلم, ابھی تو آپ نے رسید بنائی, ابھی تو آپ نے رسید بنائی, آپ کے پاس قلم ہے, اس سے قلم کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ قلم مدرسے کہاں قلم ہے, یہ مدرسے کا قلم ہے, مدرسے کے قلم سے اپنا ذاتی خط لکھنا شریعت مجھے اس کی اجازت دی. قلم مدرسے کا ہے, خط مجھے لکھنا ہے, قلم مدرسے کا ہے, خط مجھے لکھنا ہے, مدرسے کے قلم سے اپنا ذاتی خط لکھنا شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں, میں امین میں دو بنیادی صفت ہوتی ہے, خائف ہوتا ہے, پابند کہ مجھے اللہ کے سامنے, اور دوسری پابندی کہ مجھے کام کرنے کا طریقہ یہ سکھایا گیا ہے, اس امانت کے دیتے ہوئے مجھے یہ پابندیاں دی گئی ہے, مجھے ان پابندیوں کا اہتمام کرنا ہے. امین نڈر نہیں ہوتا ہے اور امین آزاد نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے نڈر؟ ہمیں کہنے والا کون؟ اللہ سب کو معاف فرمائے. میں آپ سے کیا بتا رہا ہوں, آپ بھی مجھے معاف فرمائے, اللہ نے مجھے معاف فرمائے. جب نئے ہوتے ہیں تو خائف ہوتے ہیں, پرانے بنتے تو نڈر بنتے ہیں. نئے ہوتے تو ڈرتے ہیں, نئے ہوتے تو ڈرتے ہیں, اور پرانے بنتے تو نڈر ہو جاتے ہیں. نڈر یعنی نو ڈر, کسی کا ڈر جو ہونے والا. نئے ہوتے ہیں ڈرتے ہیں, اور پرانے ہوتے تو ڈرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ ادا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے, انا اعلم باللہ واتقاکم للہ, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ہمارے حضرت امام صاحب نام بتا دوں, اللہ ہدایت فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص ہے, ایک مدرسے کے مدرس نے, استاد نے مجھے سکھا تھا مدرسے کے لیڈر. اس پر لیڈر کو مدرسے کا مدرسے کے لیڈر پر اپنے ساتھی ابا جی کے کہ حضرت آپ میرے دعا فرما دیجیے, میں بہت پریشان ہوں, بڑے قصوں میں ہوں, بڑے حالات میں, آپ میرے دعا بتا دیے, آپ میرے دعا کرتے, میں بڑا پریشان ہوں. میں حضرت نے جواب دیا, تمہاری پریشانی کی پہلی وجہ مدرسے کا لیڈر پر اپنی ذاتی کام استعمال, پہلی وجہ تمہاری کاغذ کہاں گئے, مدرسے استعمال کر دیے اپنے ساتھ. ہماری پریشانی کی پہلے کہ امین میں دو بنیادی صفات ہوتی ہے. امین خائف ہوتا ہے, ڈرتے ہوئے کام, ہم بھی سادہ ڈرتے ہوئے کام کرتے تھے, لیڈر بن گئے. 1980 سے پہلے جب حرمین شریف میں پورا کام کھلا اور لوگ مسجد حرام میں بیت اللہ کی دیوار سے الگ کر فضائل قصد کو بیان کرتے تھے اور عمومی قصد کو ہوتا تھا, مسجد حرام کام بالکل کھلا ہوتا. نظام الدین کے ذمہ دار ہمیں تشریف لے گئے, مجھے نام وہاں سے نماز کے رحمۃ
کہ اللہ کے سامنے اس کا جواب مل جانے کا مولا کی سزا جانے کا بہت بڑی بات ہے. اگر کبھی دیکھے رسیدوں کا آتا ہے کام کرنے اس سے کام کی مان لو کہنا کہ یہ قدم بدل سے وہ کا کام کرنے والوں سے کام کی حفاظت کا کام کرنے والوں سے وہ کام سے اپنا ذاتی اچھا ہے کام کی حفاظت کا کام کرنے والوں سے حفاظت کا اللہ فرما کہتے ہیں کام کیسے حفاظت کرو لکھا ہے مدرسے کے قدم سے اپنی ذاتی خاطر کا شریعت کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے.
ہمارے
Gracias.
साथ आए फिर अपने घर चले गए, फिर वापस आ गए, फिर इंतजाम से चले गए। जब कुरान मुकम्मल होता था, ऐसे लोग अगर शेख के पास आओ, मुश्किल है क्या अगर शेख कुरान मुकम्मल हो गया है, आज की एक रात कुरान हकीकत है, तजुर्बात की बुनियाद नहीं होगी, दिमाग में होगी, हमें तजुर्बात की बुनियाद और इल्म के खिलाफ करने वाले, तजुर्बात की बुनियाद पर सुन्नत के खिलाफ करने वाले अपने आप पता के रहस्य से अल्लाह का नब्बे अगर शहर साहब जाने फरमाते थे, सुनो बहुत से बात सुनो, इतने बड़े मुकाबात आने के बाद नमन करो, हमारी शरीयत सीरत के खिलाफ है, जरूर जाओ, तजुर्बात की बुनियाद पर सीरत के खिलाफ आने वाले मेरे कुरान याद रखता है, अपने आप को आदमी से ज़ाया जो रस्माने आगे करते हैं, जो अल्लाह का अमर हासिल हुआ है, जो तुम्हारे दिलों में नूरानी जो रूहानी पैदा हुई है, 48 रातों में निज़ाम के खिलाफ सब के बड़े बड़े तजुर्बात को याद मारा करते थे और बड़े बड़े तजुर्बात ऐसे फेंक दिया करते थे कि उन तजुर्बात की कोई हैसियत नहीं है। मुझे अल्लाह ने फरमाया है, मुझे अल्लाह के नाम ये है, आपने ऐसा कहा हुआ है, साहब ने ये नहीं कहा कि नबी खान से लेके शहद को पिलाने की और उसको पिलाने की वजह से अल्लाह के बारे में नहीं है, हमारे आप को पिलाने की अपने असर की तरफ लौटो, अपने असर की तरफ लौटो, हमारे क्या है काम करने वालों को बड़ा अपने असर को सफाई को जमा कर का इस्तेमाल हमारे पास आओगे, हमारी कहोगे, आपने अपने अपने कहोगे, वक्त वक्त तो आखिरी मेरे समाज की बात सच्ची है, वो सही काम पे हमारे हल्के माना जो होता है अपने माना जो है इससे के लिए तेरे भाई का प्रेम माना है, सबसे पहला तकाजा के लोग इस महीने लिए लोग माना है जैसे है, सबसे पहला तकाजा उन्हें निजाम ने अल्लाह ने हमारे साथ
ہے جو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے جو تمہارے دلوں میں نورانی اور روحانیت پیدا ہوئی ہے خامس راتوں میں نظام الدین کے اقرار ان سب کے نظام الدین کے اقرار میں بات کر رہا ہوں صحابہ کا مزاج بار بار اپنی اثر کی طرف لوٹنے کا صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کہاں سے لے لی ہدایت کر رہی ہے شہد کو پلانے کی اور اس کو پلانے کی وجہ سے بار بار بیماری بڑھ رہی ہے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہمارے یہاں کوئی ٹھکانے نہیں ہوئی کوئی ٹھکانے نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں اللہ اور نبی کی طرف لوٹنے اسے دوبارہ یہ بار یا نبی اللہ زقیت حسن کہاں ضرور اللہ اس کا اللہ کے نبی میں نے تو شہد پلائی تھی اس کی بیماری اور بڑھ گئی آپ نے کہا صدق اللہ وَقَدَ بَقَبْتُ عَقِيم اللہ کی بات سچی ہے تیرے بھائی کا پیر اللہ کی بات اللہ ہمارے بے شفا ملنا شہد کو شفا ہی شفا ہے شہد کو شفا ہی شفا ہے اللہ کی بات سچی ہے تیرے بھائی کا پیر ٹوٹا ہے دوبارہ پلا دوبارہ کہتے ہیں تیسری مرتبہ میں نے جا کے پلایا ہے جیسے پیڑ بدن میں پہنچا نہ اللہ جزائے کرے صحابہ کرام کو اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کیا ہدایات یہ کام کرنے والے ہم نے تو قیامت تک کہ کام کے اندر دین عدالت میں تجربات کی بنیاد پہ مچ ہمارے کام کی بنیاد تجربات میں بار کہہ رہا ہوں ہمارے کام کی بنیاد تجربات نہیں ہے ہمارے کام کی بنیاد نفسانیت نہیں ہے نفسانیت کی بنیاد پہ کیا میری کیا سمجھ میں آ رہا ہے میری کیا سمجھ میں آ رہا ہے نفسانیت کو ناصر کیا دوستوں نفس کو گمراہ کرنے میں شیطان سے پڑا نفس کو گمراہ کرنے میں شیطان سے پڑا ہے جس زمانے میں شیطان آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہاں تو دوسرا کوئی شیطان نہیں تھا شیطان اللہ کی عبادت میں ہے وہاں کوئی دوسرا شیطان نہیں ہے مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ غلاموں سے پوچھتے تھے جس زمانے میں شیطان آسمانوں پر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہاں تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا شیطان کو کس نے بہکایا اس کے نفس ہم اپنے نفس سے میں عرض کر رہا ہوں گمراہ کرنے میں شیطان سے بڑا کون ہے نفس نفس گمراہ کرنے میں شیطان کا شیطان ارے سنو تو میں کیا کر رہا ہوں نفس گمراہ کرنے میں شیطان کا شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے گمراہ کرنے میں اللہ اکبر جس جو شیطان آسمانوں میں رہ کر فرشتوں کے درمیان رہ کر جو شیطان آسمانوں میں رہ کر فرشتوں کے درمیان رہ کر اپنی نفسانیت کا شیطان بن گیا ہم دنیا کے اندر رہ کر اپنی نفسانیت کی بنیاد پہ چلیں گے ہم شیطان سے محفوظ کریں گے شیطان آسمانوں پر اور کس کے درمیان فرشتوں کے درمیان آسمانوں پر ہے فرشتوں کے درمیان ہے اپنے نفس کے اطاعت کی وجہ سے شیطان بن گیا ہم دنیا کے اندر رہ کر نفسانیت کی بنیاد پہ چلیں گے شیطان سے محفوظ کریں گے صحابہ نفسانیت کی بنیاد پہ کام نہیں کرتے تھے اطاعت کی بنیاد پہ کام کرتے تھے اس کی بنیاد پہ بڑی بڑی نفسانیت کو کچل دیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے اطاعت کے ساتھ اپنی نفسانیت کو کچل دیا اللہ کے نبی کے اطاعت کے ساتھ کہ مجھے اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے نہیں اپنی نفسانیت کچل دیا کرتے تھے اللہ اس کے نبی کے اطاعت کے سامنے تو مجھے کرنے کے لیے کہا اللہ ابو ہریرہ نے بھوک کی شدت راستے میں کھڑے ہیں ہر گزارنے والے سے میں مسئلہ معلوم کر ہر گزارنے والے سے میں مسئلہ معلوم کر اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس سے مسئلہ معلوم کریں گے آپ معلوم کروں گا اور یہ مجھے ساتھ میں لے کر گھر جائیں گے اور کچھ لوگ میری ضیافت ابو بکر صدیق کے اوپر گزرے میں نے آپ سے مسئلہ معلوم کیا